والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اس اجلاس کے صدر اعلی قدر اور ہمارے بہت ہی عزیز دوست محترم جناب عامر اللہ خان صاحب، محترم پروفیسر محمد سجاد صاحب، محترم خواجہ اکرام الدین صاحب، حضرت مولانا ضیاء الدین نقشبندی صاحب، پروگرام کے ناظم جناب ایم اے ماجد صاحب، اور اس مجلس کو آراستہ کرنے والی شخصیت نقیب ملت عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب، محترم بھائیوں اور بہنوں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاست اور علم و ادب میں وہی تعلق ہے جو دریا کے دو کناروں کا ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے ہیں۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ مسلمانوں کے اس عظیم سیاسی مرکز نے ایک بہت ہی اہم علمی موضوع، جس کا مسلمانوں کی ماضی کی تاریخ سے بھی تعلق ہے اور اس ملک میں مستقبل میں مسلمانوں کے مقام سے بھی متعلق ہے، اس موضوع پر مجلس اتحاد المسلمین نے اور اس کے ذمہ داروں نے یہ اہم اور مفید پروگرام رکھا ہے۔ ماشاءاللہ کئی خطابات ہم لوگوں نے ابھی سنے ہیں، اور یہ افتتاحی نشست ہے، ہم لوگ اپنے وقت سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ان خطابات میں اس کو میں ہاتھ میں لے لوں۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا جو حصہ ہے اس پر بھی بات کی گئی، اور بڑی اچھی بات ہے کہ خود احتسابی بھی کی گئی، اپنا احتساب بھی کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے کارناموں کو اور ان کے رول کو چھپانے میں اور نظر انداز کرنے میں دوسروں کا کیا حصہ ہے اور خود ہماری اپنی کیا کوتاہی ہے۔ جب تک کوئی قوم اپنی کمی کا ادراک نہ کرے وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتی اور ترقی کا سفر نہیں کر سکتی۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی مفید مجلس ہے، اور میں آزادی کے سلسلے میں مسلمانوں کی جو کوششیں ہیں اس کے بارے میں ایک اصولی بات اور اپنی ایک تجویز آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کی دوسری قوموں کے لیے آزادی ایک قومی مسئلہ ہے، ایک سیاسی مسئلہ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے آزادی ان کے یقین اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جب رستم کے دربار میں فارس میں مسلمان سپہ سالار پہنچے اور رستم نے پوچھا کہ آخر تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے سوچا کہ یہ عرب کے بدو ہیں، لٹے پٹے لوگ ہیں، ان کو سیم و زر کی تلاش ہوگی، مال و دولت کی طلب ہوگی، کچھ دے کر ان کی پیاس بجھا دی جائے گی۔ تو جواب جو انہوں نے دیا وہ اسلام کے مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج عباد اللہ من عبادت الناس الی عبادت اللہ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر
اللہ کی بندگی میں داخل کریں۔ تو انسانوں کی غلامی کا تصور یہ اسلام کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے پوری زندگی کی دعوت کا اور دعوتی کوششوں کا نچوڑ آپ نے 2 جملوں میں بیان فرمایا، ان الہکم واحد و ان اباکم واحد، تم سب ایک خدا کے بندے ہو اور تم سب ایک باپ کی اولاد ہو۔ اور پھر اسلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دیا لوگوں کو پرکھنے کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جن چیزوں میں انسان کی محنت کا، کوشش کا دخل نہیں ہوتا، جیسے کسی کا کسی خاص علاقے میں پیدا ہونا، کسی خاص نسل میں پیدا ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، آپ نے فرمایا کہ یہ فضیلت اور بڑائی کا معیار نہیں ہے۔ لا فضل للعربی علی العجمی، کسی عربی شخص کو کسی عجمی پر، غیر عربی پر، صرف زبان کی وجہ سے اور نسل کی وجہ سے کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہو اور متقی ہو۔ یہ اسلام نے ایک بنیادی تصور دیا کہ ایسی چیز انسانوں میں برتری اور کمتری کی، اونچے ہونے کی اور نیچے ہونے کی بنیاد نہیں بن سکتی جس میں انسان کی اپنی محنت کا دخل نہیں ہے۔ اتفاق سے وہ کسی خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دنیا کو آزادی کا پیغام سنایا اور آزادی کا تصور دیا جب پوری دنیا نے غلامی کو ایک معیاری طریقے زندگی مان لیا تھا، چاہے رومن امپائر ہو، چاہے پرسین امپائر ہو، چاہے اس زمانے کی ایک اور بڑی حکومت حبش کی حکومت ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دیا کہ ہر انسان پیدائشی طور پر آزاد ہے۔ اور پھر یہ بھی میں عرض کروں کہ ہمارے ہندوستان کا جو وفاقی ڈھانچہ ہے، جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے، مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے، ہم ایک بن کر، بھائی بھائی بن کر زندگی گزارتے ہیں اور صدیوں سے گزار رہے ہیں۔ یہ تصور بھی قرآن مجید نے پیش کیا۔ اہل مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں پر لاکھ ستم کیے جاتے ہیں لیکن ان کا قدم ایمان سے ہٹتا نہیں ہے، وہ ثابت قدم ہے، تو انہوں نے صلح کا ایک فارمولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ ایسا ہو کہ ایک دن ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کر لیں، ایک دن سب لوگ مل کر ہماری دیویوں دیوتاؤں کی پوجا کر لیں، کیونکہ ہم ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، اور پھر مذہب کی بنا پر اس طرح آپس میں لڑیں یہ اچھی بات نہیں۔ اس کا جواب بالکل واضح تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ یہ بالکل ناقابل قبول بات ہے، جیسے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی ایک جگہ نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک خدا کو ماننا اور بہت سارے کو خدا ماننا، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا۔ آپ چاہتے تھے کہ پہلی بار ان لوگوں نے اسلام کو ایک مذہب کے حیثیت سے تسلیم کیا ہے تو گفتگو کا سلسلہ فوراً بند نہ ہو جائے گا۔ پھر سورہ کافرون نازل ہوئی اور قرآن نے صلح کا ایک دوسرا فارمولہ پیش کیا کہ دو متضاد نظریوں کو اختیار کرنا تو ایک بے معنی بات ہے، لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سماج میں رہیں، ایک معاشرے میں رہیں، بھائی بھائی بن کر رہیں۔ لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے مذہب پر چلیں، ہمیں اپنے مذہب پر چلنے دیں۔
تو ہمارے ملک میں سیکولرزم کا جو تصور دیا گیا، جس میں مذہب کی نفی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ سارے لوگ اپنی نجی زندگی میں اپنے مذہب پر عمل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ تعلق رکھیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں یہ فارمولہ پیش فرمایا۔ اچھا، مکے میں تو مسلمان کمزور حالت میں تھے، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت فرمائی آپ نے، وہاں تو مسلمان مضبوط حالت میں تھے، طاقتور حالت میں تھے، لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فارمولے کو اختیار کیا۔ وہاں آپ نے میثاق تیار کیا، عہد نامہ تیار کیا، اور اس میں انصار کے جتنے قبائل تھے، یہودیوں کے جتنے قبائل تھے، مہاجرین کے جتنے قبائل تھے، سب کا دستخط اس پر لیا۔ اور اس کی بہت سی دفعات ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اسی شہر کے سپوت ہیں، انہوں نے بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے، لیکن اس کی بنیاد دو باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ سبوں کو اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی ہوگی، اور دوسرے یہ کہ کوئی بیرونی دشمن اگر مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہ وہی روح ہے، ہمہ مذہبی کثیر مذہبی سماج، جس میں ایک دوسرے کے مذہبی حق کو تسلیم کیا گیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ یاد رکھنا، جن غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، جن ابنائے وطن کے ساتھ تمہارا امن کا تعلق ہو، صلح کا تعلق ہو، ان کے بارے میں کی حیثیت جانتے ہو۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی روایت ہے، دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہے اور ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے۔ ان کو بالکل وہی احترام دو جو احترام تم اپنی قوم کے لوگوں کو دیتے ہو، ان کی جان کے بارے میں، ان کی عزت و آبرو کے بارے میں، ان کی مال و دولت کے بارے میں۔ تو یہ جو تصور ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں مسلمان شریک ہوئے، یہ صرف کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک مذہبی فیصلہ تھا، اور اسی لیے انہوں نے دل کی گہرائی کے ساتھ اور ہر طرح کی قربانی کے ساتھ اس میں شرکت کی اور اس ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب رہے۔ ہمارے تاریخ داں حضرات یہاں موجود ہیں۔ ملک کی آزادی کی لڑائی اگر ہم اس کو متعین کرنا چاہیں تو 1757 سے شروع ہوتی ہے۔ عام طور پر 1857 سے ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن اس سے 100 سال پہلے جب سراج الدولہ کا اور برطانیہ کا معرکہ ہوا، اور 1947 میں ہمارے ملک کو باضابطہ آزادی ملی۔ اس پورے عرصے میں 19ویں صدی کے اختتام تک، بلکہ 20ویں صدی کے پہلے دہے کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، یہ جو زمانہ تھا جنگ آزادی کا، وہ خوریزی کا زمانہ تھا۔ پھانسیاں دی جا رہی ہیں، توپ پر لوگوں کو چڑھایا جا رہا ہے، کالا پانی میں بھیجا جا رہا ہے۔ ابھی بات آئی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، اتنے بڑے عالم اور امام المعقولات، ان کو ڈیوٹی دی گئی لوگوں کی گندگی کو اٹھانے کی، جو ڈھنگی جو کام کرتا ہے وہ ان کو ڈیوٹی دی گئی۔ ایسے آزمائشوں سے مسلمان گزرے۔ یہ جو دور تھا جنگ آزادی کا، جو ہنسا والا دور تھا، جو تشدد والا دور تھا، اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو اس میں آپ کو بڑی تعداد مسلمانوں کی ملے گی۔ اگر میں یہ کہوں کہ 80% مسلمان آپ کو اس میں ملیں گے جنہوں نے اپنی جانیں دی، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، تو بیجا نہ ہوگا۔ 20ویں صدی شروع ہونے کے بعد جو اہنسا کی تحریک شروع ہوئی، عدم تشدد کی تحریک شروع ہوئی، گاندھی جی نے اس پر بہت زور دیا، جس میں جسمانی آزمائشیں کم ہو گئیں۔ یہ جو دور ہے جنگ آزادی کا، اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہمارے برادران وطن کی بھی اچھی خاصی تعداد شامل ہوئی۔ تو ہمیں یہ بات نمایاں کرنی چاہیے، کوئی بھی جو جدوجہد شروع ہوتی ہے اس کا ابتدائی دور بہت خو چکا ہوتا ہے،
جو برسر اقتدار گروہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ریئیکشن ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ آگ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو جب اس کی شدت میں کمی ہوئی تب ہمیں برادران وطن کی بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے بزرگوں کا بڑا حصہ ہے، اور اس ملک کے تمام لوگوں نے مل جل کر یہ لڑائی لڑی ہے۔ انشاءاللہ جو مقالات آپ کے سامنے آئیں گے اس میں یہ بات آئے گی۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے ہندوستان کی آزادی میں علماء کا کردار، تو انشاءاللہ میں بھی اپنے وقت پر اس کو پیش کروں گا، لیکن میں اس وقت ایک تجویز آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں کئی ہماری یونیورسٹیوں کے معزز پروفیسرز بھی ہیں، تاریخ کے لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ دوسروں سے جو شکایت ہے وہ تو ہمیں کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ان پر حق ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کو نظر انداز نہیں کیا جائے، ہمیں یہ لڑائی جاری رکھنی ہے۔ لیکن جو کام ہم خود کر سکتے ہیں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ ابھی ڈاکٹر تارا چند کی تاریخ کی بات آئی، جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات سے تو بہت غنیمت ہے۔ آج جو ہمارے سنگھ پریوار کے لوگ ہیں وہ ڈاکٹر تارا چند کی تاریخ کو بھی نہیں مانتے، تو ہم کو کسی نے لکھنے سے نہیں روکا، ہم کو کسی نے پڑھنے سے نہیں روکا، ہم کو کسی نے اپنا مطالعہ پیش کرنے سے نہیں روکا۔ کیا اچھا ہو کہ مسلمان مورخین کا، تاریخ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کوئی بڑا ادارہ سرپرستی کرے۔ میں تو اسد الدین صاحب موجود ہیں، میں عرض کروں گا مجلس اتحاد المسلمین اس کی سرپرستی کرے، 3 ادوار میں تقسیم کر دیجیے۔ 1757 سے لے کر 1857 تک، 1857 سے لے کر 19ویں صدی کے اختتام تک، اور 20ویں صدی، یہ 3 ادوار میں ہندوستان کی جنگ آزادی کو تقسیم کر دیا جائے، اور اسکالرز کا ایک گروپ بنا کر۔ اور ہم لوگوں کی ایک کمی یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگ لکھتے ہیں تو مسلمانوں کی تاریخ لکھتے ہیں۔ اب اگر آپ کوئی لٹریچر اس عنوان سے لکھیں گے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ، تو ہم تو اسے پڑھیں گے، اپنی آنکھوں سے لگائیں گے، لیکن جو دوسری اقوام ہیں، جو برادران وطن ہیں، وہ ان کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کو وہ معتبر بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص رنگ میں یہ کتاب لکھی گئی۔ تو میری رائے تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی خدمات نہیں، ہندوستان کی جنگ آزادی پورے انصاف کے ساتھ، مسلمانوں کا، غیر مسلموں کا، اس میں جو رول رہا ہے اس رول کو دستاویزوں کے ساتھ، واضح اور تقریر سے نہیں، برٹش گزٹ سے اس میں مدد لی جا سکتی ہے۔ کئی کتابیں اس قسم کی آئی ہیں، ان سے بہت ہی تحقیق کے ساتھ ہندوستان کی پوری آزادی کی تاریخ کو لکھا جائے، اور اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ ہمیں عدل کے ساتھ اس کو لکھنا ہے، لیکن مسلمانوں کا جو حصہ دبا دیا گیا ہے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ اور دوسری بھی ایک ضرورت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس ملک کو مسلمانوں نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن آج ہماری پہچان ایسی ہے کہ گویا ہمارے آباء و اجداد صرف لوٹنے کھسوٹنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے یہاں کی دولت کے خزانے لوٹے، یہاں تک کہ عورتوں کی عزت و آبرو لوٹی۔ یہ تصور مسلمانوں کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کا کتنا بڑا کام رہا ہے اس ملک کو زراعت کے اعتبار سے ترقی دینے میں، اس زمانے کی صنعت کے اعتبار سے اس کو آگے بڑھانے میں۔ بہت سے صنعتیں جو آج ہمارے ملک میں ہیں، اس دور میں مسلمان حکمراں اس کو لے کر آئے۔ قالین سازی شیخ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے کشمیر میں اسلام کی دعوت کا کام ہوا، جب انہوں نے وہاں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور غربت بہت زیادہ تھی، تو وہ ایران سے اس صنعت کو لائے۔ اسی طرح کتنی ساری صنعتیں مسلمان یہاں لائے ہیں۔ آپ کو مسلم دور سے پہلے کہیں کوئی ایسی پرشکوہ عمارتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ یہ سب مسلمانوں کا کام ہے۔
یہ نہیں ہے کہ یہ کام صرف عیاشی کے لیے کیا گیا تھا. جیسے آج ہمارے ہاں ایک اسکیم ہے منریگا اسکیم، کہ اگر لوگوں کو کوئی روزگار نہ ہو تو ان کو مقامی طور پر کوئی کام دیا جائے. اسی طرح اس زمانے میں جو حکمراں ہوتے تھے وہ بڑی بڑی عمارتیں اس لیے بناتے تھے کہ اس سے ہزاروں مزدوروں کو روزگار مل جاتا تھا. اب یہ تاج محل کی عمارت ہے، اس نے ملک کو کتنا فائدہ پہنچایا. ملک کی نیک نامی کو جو فائدہ پہنچا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ آگرے میں جا کر دیکھ لیجیے، آج بھی ہزاروں لوگوں کا روزگار تاج محل سے جڑا ہوا ہے. رکشے والوں کا، تانگے والوں کا، ریسٹورنٹ والوں کا، ہوٹل والوں کا، گائیڈز کا، ہزاروں لوگوں کو اس ایک عمارت کی وجہ سے ہر دن روزگار حاصل ہوتا ہے. تو جو مسلمانوں کا کام تھا اس ملک میں، ابھی ہمارے ایک دوست نے شیر شاہ سوری کی جو روڈ تھی اس کا ذکر فرمایا. واقعی حیرت ہوتی ہے، پشاور سے لے کر برما اور بنگلہ دیش کے آخری سرحدوں تک اتنی کشادہ سڑک کی تعمیر اس زمانے میں، لیکن آج کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا. تو ہماری درخواست ہے ایک دوسرا گروپ ہونا چاہیے. ہندوستان میں جو عرب آئے اس دور میں انہوں نے کیا کام کیا، پھر جو عہد سلطنت ہے اس دور میں مسلمانوں نے اس ملک کی کیا خدمت کی، پھر جو مغلوں کا عہد ہے، اور یہ جو ہماری ریاستیں تھے مختلف جگہ، جیسے یہاں حضور نظام کی حکومت تھی، ان حکومتوں نے اس ملک کو کیا دیا، اور پھر اس ملک کی آزادی کے بعد ہم مسلمانوں نے اس ملک کو کیا دیا. آج مولانا ابوالکلام آزاد کا نام مٹایا جا رہا ہے، کل اگر APJ عبدالکلام صاحب کا نام بھی مٹا دیا جائے تو حیرت مت کیجیے. تو ہمیں اپنے کارناموں کو خود لکھنا ہوگا اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا. تو میری یہ تجویز ہے آپ سب حضرات کے سامنے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم کر لیں. حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، آزادی کے بہت بڑے عالم تھے، جمعیت علماء کے فاؤنڈروں میں ان کا نام ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ جو تم سے آج ممکن ہے اس کو کر لو. تو جو چیز آج تمہارے لیے ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کل تمہارے لیے اس کو ممکن کر دیں گے، اور جو چیز آج تمہارے لیے ممکن ہے اگر تم اس کو نہیں کرو گے تو کل یہ بھی ناممکن ہو جائے گا. اور ہم لوگ اپنی آنکھوں سے اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. تو یہاں ماشاءاللہ ہمارے بہت سے دانشوران موجود ہیں، اور میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جیسے قرآن و حدیث کی تعلیم دین کی تعلیم ہے، یہ ایک حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے کہ مدارس جو امت کے سب سے بڑے نمائندے سمجھے جاتے ہیں بجا طور پر، اپنی تاریخ کے بارے میں ان کی کیا معلومات ہے. اگر پوچھ لیا جائے کہ ہندوستان کے 10 مسلمانوں کا نام بتائیے جو جنگ آزادی میں جن کا نمایاں رول رہا ہے، نہیں بتا سکیں گے. یہ بہت بڑی کمی ہے. ہمیں بھی اپنے میدان سے اس پہلو کو نمایاں کرنا چاہیے. یہ بھی دین کی خدمت ہے بالواسطہ، یہ بھی قوم اور ملت کی خدمت ہے. تو میں بہت دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست اور ملت کے بلند قامت قائد عالی جناب اسدالدین اویسی صاحب کو اور ان کے رفقا کو کہ یہ بڑا مفید کام انہوں نے کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کو آگے بڑھائیں، چاہے اپنے کسی تعلیمی ادارے میں چاہے کہیں اور. وہ ایک چیپٹر قائم کریں ہندوستان کی آزادی کا، ایک چیپٹر قائم کریں ہندوستان میں مسلمانوں کے کارناموں کا، اور اس کو ایک تحقیقی ادارے کے طور پر پوری سچائی اور انصاف کے ساتھ اس کو پیش کریں. میں حالانکہ تاریخ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں اس پروگرام کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع دیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.